ویلکم بیک. جی وزیری صاحب آپ کیا فرمائیں گے اس سلسلے میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و اہل بیتہ الطاہرین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. دیکھیں بعض الفاظ اپنے لغوی معنی کے علاوہ شارع نے یا متشرعہ نے، اہل شرع نے ایک خاص معنی میں استعمال کیا ایک مدت تک کثرت کے ساتھ، تو وہ اس لغوی معنی سے ہٹ کے یہ ایک نیا معنی اس کے اندر پیدا ہوتا ہے. اچھا. مثلاً صلاۃ نماز کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن جب پیغمبر اکرم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں صلاۃ پڑھ رہا ہوں ویسے تم صلاۃ پڑھو، اس سے مراد جیسے میں دعا کر رہا ہوں ویسی تم دعا کرو نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ وہ معنی، یہ لغت میں جو معنی ہے وہ پیغمبر نے ارادہ کیا ہی نہیں ہے، بلکہ ایک نئی عبادت سکھا رہے ہیں کہ یہ عبادت ہے، اس کے یہ ارکان ہیں، اس کے یہ واجبات ہیں، اس کے یہ مستحبات ہیں، اس کے یہ اذکار ہیں، یہ اعمال ہیں، اور جیسے میں کر رہا ہوں ویسے تم کرو. ٹھیک. تو یہ ایک نیا معنی پیدا ہو گیا، صلاۃ کا اب نیا معنی. اس کو کہتے ہیں معنی یہ اصطلاحی یا کیا کہتے ہیں حقیقت شرعیہ. اچھا. حقیقت شرعیہ کی بحث میں بھی نقل ہوا ہے کہ وہ یا وضع تعینی سے ہوتا ہے یا وضع تعینی سے. میں اس طرف جاتا نہیں ہوں، وہ سب بحثیں کروں گا نہیں کہ وضع تعینی کیا ہے، وضع تعینی کیا ہے، حقیقت شرعیہ کب جا کے بنتا ہے، اس بحث میں نہیں جاؤں گا. بہرحال ایک اصطلاح نئی بن گئی صلاۃ کی. اسی طرح بدعت کی بھی. بدعت لغت میں جدت کے معنی میں ہے، تازگی، نیا چیز، نیا کام. اچھا، یعنی اچھے معنی میں ہے. ہاں، نیا کام. ٹھیک ہے، نیا کام، نیا عمل. لیکن اہل شرع کے پاس یہ ہر نیا کام بدعت نہیں ہے. ٹھیک ہے، پھر کیا ہے؟ ادخال ما لیس من الدین فی الدین. جو چیز دین کا حصہ نہیں ہے اس کو آپ لا کے دین بنا دیں، یہ بدعت ہے. اس کو دین بنا دیں، یہ بدعت ہے. یا اخراج ما من الدین ما فی الدین من الدین، یعنی اس چیز کو کہ جو دین کا حصہ تھا اس کو آپ نے دین سے نکال دیا، یہ بھی بدعت ہے. وہ اضافہ کرنے کی شکل میں بدعت ہے، یہ کم کرنے کی شکل میں بدعت ہے. یہ بدعتیں ہیں، یعنی دین کا حصہ بنانا یا دین سے نکالنا، کم کرنا، یہ بدعت ہے. ٹھیک ہے. صحیح. نہ ہر جدت، نہ ہر تازگی. کبھی کبھی بعض کام اسٹریٹجی کی حیثیت رکھتے ہیں، دین کی نہیں، دین کے اجراء کی اسٹریٹجی. اچھا. تو اس اسٹریٹجی میں آپ کوئی نیا کام کرتے تو کوئی حرج نہیں ہے. مثلا فرض کر لیں فجر کی نماز میں لوگوں کی دلچسپی پیدا کرنے کے لیے کسی نے چائے بنا کے پلانا شروع کر دیا، نماز سے پہلے یا نماز کے بعد، اور اس کا اصل عبادت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بس عبادت کی طرف رغبت دلانے کے لیے یہ کام کیا. اب اس کو آپ کیا کہیں گے؟ ہے تو جدت، لیکن یہ جدت بدعت نہیں ہے، چونکہ یہ کوئی دین نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اس کو کسی نے دین میں داخل کیا نہیں ہے. صحیح. اس لیے یہ بدعت نہیں ہے. آپ ذرا عزاداری کے بارے میں بھی فرما دیجیے نا. عزاداری کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ یہ بدعت ہے. عزاداری کو خوب اچھی طرح دقت کریں. جی. عزاداری کے اندر چند عناوین ہیں. نمبر 1، عزاداری در حقیقت ایک ظالم اور ایک مظلوم کو آشکار کرنا ہے. ہدف یہ ہے. ٹھیک ہے. کسی نے کسی کو قتل کیا ہے، کسی نے کسی کے گھر کو لوٹا ہے، اور یہ اگر عزاداری نہ ہو تو مرور زمان کے ساتھ آہستہ آہستہ یہ سب بھول جائیں گے، ظالم مظلوم ایک جیسے ہو جائیں گے. اور ہدف یہ ہے کہ وہ ظالم بھی بھلایا نہ جائے، مظلوم بھی بھلایا نہ جائے. اس ہدف کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہے. اس کام میں بھی در عین حال اگر حرام طریقے کو اجرا کریں گے تو وہ حرام ہے. یعنی اس کام کو بھی اس اچھے مقصد کے لیے بھی حرام طریقے کو اپنائیں گے تو وہ حرام ہے. کیونکہ اس کے مطلب فرض کر لیں کہ کل سے مرد عورتیں مل کے عزاداری کرنا شروع کر دیں، اختلاط حرام ہے.
یعنی اسلام کے مسلم حرام کاموں میں سے ایک کام ہے اختلاط کرنا. اختلاط کی شکل میں اگر آپ یہ کام کریں گے تو یہ حرام ہے. اسی طرح سے فرض کر لیں کہ زنجیر کا ماتم اب بعض مراجع نے ان کو ناجائز قرار دے دیا ہے. ٹھیک ہے, بعض مراجع نے اس کو ناجائز قرار دے دیا ہے ان کے نظریے کے مطابق کہ مثلا یہ ثابت شدہ نہیں ہے, حرام ہے, اضرار للنفس ہے اور اضرار للنفس جائز نہیں ہے, اس بنا پر انہوں نے ناجائز قرار دے دیا ہے. سینہ کو بھی اضرار میں نہیں آتا ہے. اچھا, البتہ سینہ کو بھی معقول طریقے سے ہونا چاہیے. یہ بھی یعنی آپ کیا کہتے ہیں, معقولیت سے باہر نہ نکلیں. یعنی آپ کا کام ایسا ہو کہ اس سے یہ تأثر ملے کہ کسی ظالم کے خلاف مظاہرہ ہو رہا ہے, ایک مظاہرے کی حیثیت. ٹھیک ہے, یعنی یہ کسی مظلوم کی حمایت میں یہ تحریک چل رہی ہے, یعنی یہ تأثر ملے. یہ جو اگر اس تأثر کے ساتھ تو بہت اچھا ہے, کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو باقی آپ یہ در حقیقت ایک کلی, جیسے انہوں نے مفتی حنیف قریشی صاحب نے فرمایا کہ اس کے پیچھے جو دین کا وہ اصل ہے, اس اصل کی حمایت میں ہو تو کوئی حرج نہیں. ٹھیک, جی ہاں. یعنی جیسے شاعری کے بارے میں حکم ہے کہ شاعری جو ہے وہ اگر اللہ تعالیٰ کے لیے ہو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو تو جائز ہے. ہاں, اور اگر درائن حال کہ حضرت پیغمبر کے لیے قرآن نے کہا بھی ہے کہ ہم نے اسے شاعری نہیں سکھائی ہے, نہ یہ شاعر ہیں. ہاں بے شک, ما علمناہ شعر وما ينبغی لہ, اس کے لیے مناسب بھی نہیں ہے. تو ان کے لیے مناسب نہیں ہے کہا, لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ حرام ہے. خود رسول اللہ نے سنے اشعار, سنے اشعار, داد دی ہے. داد دی. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہزاروں درود و سلام اس ذات والا تبار پر جس نے مقہور و بے نوا انسانیت کو مقام افتخار بخشا. مسلمانوں کے درمیان ایک بحث بدعت ہے. بدعت کیا ہوتی ہے اور اس بدعت کے ادا کرنے کے نتیجے میں انسان کس حد تک گناہ کا مرتکب ہوتا ہے. خوشی کی بات تو ہو گئی, خوشی تو بنا لی, اب بتائیں غم کیا معاملہ. اب آپ غم کو ڈیفینڈ کیجئے. جی, آپ نے سوال کیا عزاداری کے حوالے سے خاص طور پر ہاں, کیونکہ وہ جشن عید میلاد النبی میں نے کو عرض کر ڈیفینڈ کر لیا. عزاداری در حقیقت ایک کلی کی کے اوپر عمل کرنے کی کوشش ہے. کلی کون سا؟ ظالم کی خلاف ورزی اور مظلوم کی حمایت, یہ اسلام کا حکم ہے. ہم در حقیقت ہم یہ چاہتے ہیں کہ امام حسین اور ان کے آل کے اور ان کے خاندان کے اوپر جو ظلم سن 61 ہجری میں کربلا میں ہوا ہے, جی, وہ ظلم مٹنے نہ پائے, نہ بھلا دیں, وہ باقی رہے قیامت تک, یعنی امام زمان کے ظہور تک وہ باقی رہے. اس کو باقی رکھنے کے لیے یہ مرثیہ بھی پڑھا جاتا ہے, یہ نوحہ بھی پڑھا جاتا ہے, یہ روڈ پہ بھی نکلتے ہیں, یہ ماتم بھی کرتے ہیں, یہ سارے اسی طریقے سے کرتے ہیں. ہاں, اس میں اگر کوئی مسلم حرام کام کا ارتکاب کرے تو وہ کام غلط ہے, نہ اصل جلوس. ٹھیک ہے, کہ وہ کام جو حرام طریقے سے کیا جاتا ہے وہ غلط ہے. ٹھیک ہے. اچھا, آج جناب ہمارے رفیق محترم نے فرمایا کہ اس میں یہ سب چیزیں حرام ہیں, مظلوم کی حمایت ضروری ہے اور ظالم کی خلاف ورزی کرنی چاہیے, اس کے طریقے ہیں. میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے طریقے پہ یہ کام کریں. یعنی امام حسین کے قتل عام پر آپ اپنے طریقے سے کریں تو میں آپ کے ساتھ شریک ہو جاؤں. آپ کچھ کیے بغیر کرنے والوں پہ کیڑے کیوں نکالتے ہیں؟ بالکل, یعنی وہاں پر تو آپ خاموش ہیں, کچھ نہیں کرتے ہیں. یعنی آپ یعنی کچھ کرنے کے بعد پھر کہیں کہ جناب میں یہ اس طریقے سے میں مانوں گا, یہ طریقہ درست ہے, یہ طریقہ درست ہے, یہ ٹھیک ہے. یہ ایک چیز. دوسری چیز کہتے ہیں اس سے روڈ بلاک ہوتے ہیں, لوگوں کو اذیت ہوتی ہے. او بھائی, یہ روڈ بلاک آئین کے مطابق ہے. کسی ملک میں آپ کر رہے ہیں تو اس ملک کے آئین کے مطابق ہے, لہذا یہ قانونی ہے. اور اذیت تب شمار ہوتی ہے کہ آپ کوئی کام خلاف قانون کر لیتے, یہ قانون کے مطابق ہے. مطلب 12 ربیع الاول کے جلوس بھی قانون کے مطابق ہے اور عاشورہ کا جلوس بھی قانون کے مطابق ہے. لہذا جب قانون کے مطابق یہ کام ہوتا ہے تو متبادل راستے ہیں, ان متبادل راستوں پہ چلیں. اور کیوں اذیت ہو جائے گی؟ اذیت کی بات نہیں ہے. ہاں, اذیت اور سد طریق حرام ہے ہمارے فقہ میں بھی, اگر وہ غیر شرعی طریقے سے ہو, غیر قانونی طریقے سے ہو تو. لیکن اگر قانونی طریقے سے ہو تو اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اس کو یعنی اس صورت بدعت تو ہے نہیں,
آپ اس کو صد طریق کے عنوان سے اس کو حرام قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بھی نہیں ہے، جیسے کہ آئین کے مطابق ہے، قانون کے مطابق ہے، اور جب قانون کے مطابق ہے تو اس میں خلاف ورزی کی کوئی بات نہیں ہے۔ ورنہ مولانا صاحب نے خوب کہا کہ ہر عمل میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ لوگوں کے لیے اذیت ہوتی ہے۔ علامہ صاحب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت اور رحمت پر فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اور فرح کا انداز اور طریقہ اب خود ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کا طریقہ اور سلیقہ ہمیں بتایا ہے دین میں، کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے، تو فرح کا بھی ایک طریقہ ہمیں بتایا ہے۔ تو اس طرح سے سیرت طیبہ بیان کرنا بہت بڑا ثواب کا کام ہے، اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے، سیرت کی کانفرنسوں میں کوئی اعتراض نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں، نعت پڑھ رہے ہیں، کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کے دن مخصوص کر کے اس دن جلوس نکالنا، اس دن چراغاں کرنا اور جو چیزیں اس کی ہیں، اگر یہ اسے دین سمجھ کے کر رہے ہیں یا کوئی اسے دین سمجھ کے کر رہا ہے تو پھر میرے نزدیک وہ بدعت ہے۔ اگر وہ جیسا کہ علامہ نے کہا کہ دنیا کے دستور کے مطابق کر رہے ہیں، اسے دین نہیں کہہ رہے ہیں، ثواب کی نیت سے تو کر رہے ہیں نا، وہ الگ بات ہے۔ ابھی بات یہ ہو رہی ہے کہ اسے دین نہیں سمجھ رہے، وہ دین کا حصہ نہیں ہے، ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں، اگر دین سمجھ کے کر رہے ہیں، ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں، اور آپ بھی فرما رہے ہیں ثواب ہے، لیکن پھر اس میں میں واضح کر رہا ہوں، میں نے آپ کو پہلے کہا کہ کسی دن کو اگر متعین کرتے ہیں تو ہمارے پاس دلیل ہونی چاہیے کہ اسی دن، میری بات اسی دن میں، جیسے میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا، کوئی عبادت کا کام بھی کسی دن متعین، روزہ بھی اگر میں رکھتا ہوں نا کسی نئے دن متعین کر کے، کہ مثال کے طور پر 26 ربیع الاول کو میں روزہ رکھوں گا اور یہ عبادت ہے اور یہ سنت ہے اور اس دن میں رکھنا ثواب ہے، یہ بھی بدعت بن جائے گا۔ جس طرح روزہ رکھنا سارے دنوں میں جائز ہے، ثواب کا کام ہے، لیکن جب میں اسے ایک دن میں متعین کر دیتا ہوں آ کے اور اس دن میں سمجھتا ہوں کہ مجھے زیادہ ثواب ملتا ہے، تو یہ تو سمجھنے کی بات ہے۔ 12 ربیع الاول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے، یہی فرق تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ اور دوسری بات، بہت سے ایسے کام ہیں اس میں، اب چراغاں کرنا، کیا ثواب کا کام پیسے ضائع کرنے میں ہو سکتا ہے؟ خوشی منا رہی ہے، نہیں، خوشی بنانے کا ایک حد مقرر ہے۔ میں آپ سے یہی تو عرض کر رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسراف پھر کیا چیز ہے؟ اسراف پھر کیا چیز ہے؟ جس محلے کے اندر لوگ بھوک و پیاس سے مر رہے ہوں، وہاں آپ اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے کروڑوں کا چراغا کر دیں اور کہیں کہ اللہ کا رسول مجھ سے راضی ہو جائے گا، تو آپ نے اپنے اللہ رسول کو پہچانا ہی نہیں ہے، آپ نے سمجھا ہی نہیں ہے ان کی تعلیمات کو۔ دوسری بات جو علامہ صاحب فرما رہے ہیں، میں علامہ صاحب کا بھی ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، میں علامہ صاحب کے لیے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، علامہ صاحب کے لیے بھی یہی ہے، علامہ صاحب کے لیے بھی یہی ہے کہ علامہ صاحب ظالم کی حمایت یا ظالم کی مخالفت، مذمت اور مظلوم کی حمایت کا طریقہ اللہ کے رسول نے بتلایا ہے۔ اس اتنے بڑے عظیم کام کو اس کام کے ذریعے کرنا جس کو اللہ کے رسول نے براہ راست منع کر دیا، جیسے حدیث فرمائی، جس کو منع کر دیا گیا ہے، اسی کام کو اختیار کر کے ظالم کی حمایت، ظالم کی مخالفت کرنا اور مظلوم کی حمایت کرنا کیا ضروری ہے؟ صحیح طریقہ بھی بتا دینا، لوگوں کو پتہ چل جائے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ اپنے معاشرے کے اندر ہر ظالم کا بڑھ کر کے ہاتھ روکیں، ہر مظلوم کی حمایت کے لیے نکلیں، یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہمیں کہتی ہے۔ اس میں جو میسج جا رہا ہے وہ یہ کہ ایک کام وہ جو کرتے ہیں وہ آپ کے نزدیک حرام ہے، تو اب وہ حرام کام کر رہے ہیں تو اس پہ میں بھی یہی وضاحت کر لوں، پھر مفتی صاحب اگر یہ دونوں بزرگ میرے کسی کام میں مجھے بتا دیں بدعت ہے اور مجھے ان کی بات ہے کہ میں کہوں گا کہ یہ بدعت اور اسے چھوڑنے کا کہوں گا کہ یہ بدعت ہے۔ محی الدین صاحب یہاں پہ ذرا سا رکنا ہوگا ایک بریک کے لیے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ جی سلفی صاحب، ہم بریک سے پہلے جو گفتگو کر رہے تھے، اچھا سر، گھر پہ شادی کا موقع ہوتا ہے تو سجا دیا جاتا ہے گھر کو، ہوتا ہے نا شادی کے تو عبادت نہیں ہے، آپ سمجھ رہے نہیں مگر عبادت نہیں ہے۔ اچھا باقی رہی دین کے بدعت میں دین کی شرط لگی ہوئی ہے۔ درود کی بات تھوڑی سی اگر اجازت ہو، آپ نے تفصیلاً کی
درود جو ہے حضرت نے کہا اردو میں پڑھیں، سب کچھ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، 40 سے زیادہ اللہ وہ 40 سے زیادہ حدیثیں اللہ کے رسول سے ثابت ہیں جی، وہ 40 سے زیادہ درود جو بتائے اگر وہ اللہ کے رسول سے ثابت بھی آئینی پڑھیں، اگر اپنی طرف سے بنائے اور نام رکھا درود تنجینی، نام رکھا مثال کے طور پر دیگر جیسے درود لکھی، درود تاج، درود غوثیہ، اب یہ جو درود غوثیہ ہے، یہ جو درود تاج ہے، یہ جو درود تنجینہ ہے، یہ کہاں سے ثابت درود تو ہے بنایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنایا اور بنانے کے بعد اچھا انہوں نے کہا جی ان کے جلوس جو ہوتے ہیں کل محدثۃ بدعہ، اہل حدیثوں کے جو کانفرنس ہوتے ہیں کل محدثۃ بدعہ، ٹھیک ہے، اس طرح نہ کریں، یہ جذبات میں تو سب کوئی کہہ سکتا ہے، تقریباً نا جذبات تو آپ بات میری سمجھ، میں جو کہہ رہا تھا جس بات پہ اگر ہم وہ ثواب سمجھ کے کرتے ہیں، شریعت سمجھ کے کرتے ہیں، اور جو اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے تو کوئی بھی کرے، سیرت کانفرنس ثواب کی نیت سے ہی ہوتی ہے، کرے نا، کون منع کرتا ہے؟ تو سیرت خاص نہیں ہونی چاہیے، لیکن خاص کسی دن کے ساتھ خاص کر دن نہ ہو، مگر کسی ہے دن کے ساتھ تو سیرت کانفرنس دن کے ساتھ ہو گیا۔ نہیں، میرا سوال بھی ہے کہ صحابہ مفتی صاحب اس سال صحابہ اکرام 12 کے ربیع دوران الاول کے علاوہ 9 ربیع الاول کو یا کسی اور دن نکالیں، کوئی دن نکالے اور کوئی اور کون دن منع ہم کرے؟ بھی آئیں گے، جی 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 اسی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ماشاءاللہ کتنے آرام سے پتلی گلی سے مفتی صاحب نکل گئے۔ ہم نے یہی پوچھا تھا کہ رسول اللہ کے صحابہ کے دور میں تبلیغ کے چلے ہوئے، کتنا یاد آ گیا کہ اللہ کرے وہ جو ہم لاکھوں روپیہ ادھر خرچہ کرتے ہیں تو ہم یتیم اور بیواؤں کو، یہ یتیم اور بیواؤں تمہیں میلاد والے دن کیوں یاد آتے ہیں؟ ایک ایک آپ کے تبلیغ کے اجتماع میں اربوں روپیہ لگتا ہے، اور اس کے سارے کرائے وغیرہ لوگوں کے جمع کر کے ڈالیں تو خربوں روپیہ لگتا ہے۔ انٹرنیشنل تبلیغ کا چلا، اور رسول اللہ کے صحابہ نے کب کیا ہوئے؟ کب کیا رسول اللہ کے صحابہ نے یہ چلا؟ کب کیا یہ اجتماع؟ اہل الحدیث کانفرنس، رسول اللہ کے صحابہ سے بڑے آپ لوگ آگے عشق رسول اور دین کے خدمت کرنے والے، کب کیا رسول اللہ کے صحابہ نے؟ جمعے کے اجتماع اور جہاد کے اجتماع کے علاوہ رسول اللہ کے صحابہ کا اجتماع بتائیں مجھے۔ آج پھر اعلان کریں یہاں بیٹھ کے یہ ساری کنفرنسیں، سارے جلسے، یہ سب کا سب یہ بدعت ہے، یہ گمراہی ہے، یہ حرام ہے، کیونکہ سارا کام یہ ثواب سمجھ کے کیا جاتا ہے۔ کیا یہ ثواب کے بغیر کرتے ہیں؟ یہ سب ثواب سمجھ کے کیا جاتا ہے، لہذا یہ سارا اس کو حرام قرار دیں۔ تو جس دلیل سے جو کام جناب وہی کام آپ کر رہے ہیں، صحابہ کے دور میں اس کا نام و نشان نہیں ہے۔ کتنے جذبے ہیں یار، ادھر صحابہ یاد نہیں آتے، یہ جو کچھ آپ لوگ کر رہے ہوتے ہو، یہ جو فلاں اہل حدیث کانفرنس اور فلاں۔ پھر آگے میں نے پہلے ایک بات کہی ہے کہ ہر دور کا اصل ایک چیز ہے کہ دین کے دشمنوں کے خلاف نفرت کا اظہار کرنا، دین کے دشمنوں کو انٹرنیشنلی اپنی پیغام پہنچانا کہ تمہارا یہ کام ہمیں برا لگا ہے۔ اب یہ ہر دور کے اندر اس کا اپنا اپنا سلسلہ ہوگا۔ صحابہ کے دور میں اگر کسی نے کیا وہ کہتے تھے نکالو گھوڑے اڑا دو اس کا سر، یا اگر اس دور میں اس مدینہ کے اندر یا ریاست مدینہ میں کسی نے کیا تو وہ اگلا دن نہیں دیکھتا تھا، اس کا سر تن سے جدا ہوتا تھا۔ اب ہمارے یہاں کیا کہیں گے آپ کہ یہ جو اربوں روپے کروڑوں روپے تو لگتا ہے نا، دفاع صحابہ کانفرنس، دفاع اہل بیت کانفرنس، دفاع ناموس رسالت کانفرنس، دفاع عقیدہ ختم نبوت کانفرنس۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ یوں جب آپ سیدھی چلائیں گے نا بندوق تو اپنے بیگانے سب بیچ میں رگڑے جائیں گے۔ اور پھر کتنی آسانی سی بات ہے اپنا رضا صاحب کہ جناب ایک کہتے ہیں جی کہ وہ جو تبلیغ کا چلہ ہے اس کے دن کی تعیین نہ کریں، باقی اور اصل تو یہ ثابت کرو کہ رسول اللہ کے صحابہ یوں نکلے ہیں، یوں تشکیلیں ہوئی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ درود کے مختلف فورمز ہیں۔ دیکھیں اگر کوئی شخص اللہ اور اللہ کے رسول کے اوپر اور ان کے آل کے اوپر رحمت طلب کرتا ہے، اس کا فورم تھوڑا سا چینج ہو جائے تو میرا خیال نہیں ہے کہ یہ ممنوع کام ہوگا، یعنی اللہ ان کے لیے رحمت طلب کرنا۔ اور اگر بالکل اسی فارمیٹ کے اوپر قائم رہنا چاہتے ہیں تو وہ تو آپ حدیث دیکھیں، جب آیت نازل ہو گئی وہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، تو لوگوں نے پوچھا کس طرح سے ہم صلوات پڑھیں؟ حضرت رسول اللہ نے ایک طولانی صلوات بتا دیا حضرت ابراہیم اور ان کے آل کو شامل کر کے۔ پھر فرمایا کہ لا تصلوا علیہ صلاۃ البتراء، میرے اوپر ناقص درود نہ پڑھنا۔ ناقص درود کون سا ہے؟ لوگوں نے پوچھا، فرمایا کہ وہ درود کی جس میں میری آل شامل نہ ہو، وہ صلاۃ بترا ہے، وہ نہ پڑھ لو۔ اور ماشاءاللہ سے باقی لوگ تو محمد و آل محمد پر درود پڑھتے ہیں، یونیورسٹی کے لوگ، مدرسے کے پڑھے ہوئے لوگ پابندی کے ساتھ اللہم صلی علی محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔
اور بعض دفعہ تو اس کو ایسے پر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا کیا پڑھ رہے ہیں. یعنی باقی جگہوں پر پوری قرات کے ساتھ پڑھیں گے، اس جگہ پہ خرابی کر دیں گے، کیا مطلب ہے؟ یہاں پر فارمیٹ کے اوپر پابند کیوں نہیں رہتے؟